السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سردیوں کی اس رات جب نیند سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، کیا آپ جانتے ہیں اللہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ سردیوں کی رات عام راتوں جیسی نہیں ہوتی۔ یہ رات خاموشی کا لباس پہن لیتی ہے، گلیاں سنسان ہو جاتی ہیں، ہوا میں ٹھنڈک کے ساتھ ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے۔ بستر نرم اور گرم ہوتے ہیں، کمبل انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور نیند آنکھوں پر بھاری ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جاگنا آسان نہیں ہوتا، مگر یہی مشکل اس رات کی سب سے بڑی فضیلت بن جاتی ہے۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاگنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ وہ دل ہیں جو جانتے ہیں کہ سردیوں کی اس لمبی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرب کا ایک خاص دروازہ کھول رکھا ہے۔ یہ دل بستر چھوڑتے ہیں، کمبل سے نکلتے ہیں اور وضو کے لیے بڑھتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی چہرے کو چھوتا ہے تو جسم جاگ جاتا ہے، مگر روح کو ایک عجیب سی تازگی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تماشا نہیں، نہ کسی کو خبر ہوتی ہے اور نہ کسی کو بتانے کی خواہش، صرف بندہ اور اس کا رب۔ یہی ہے تہجد، سردیوں کی رات کی سب سے افضل عبادت۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رات کی عبادت بندے کو مقام محمود تک پہنچا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کی راتوں میں بھی کھڑے رہتے، اتنا کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ پوچھا گیا تو فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تہجد صرف چند رکعات کا نام نہیں، یہ ایک انقلاب ہے۔ یہ عبادت آہستہ آہستہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ سب سے پہلا انعام دعاؤں کی قبولیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ یہ وہ وقت ہے جب زبان سے نکلی ہوئی بات سیدھی رب تک پہنچتی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر رات میں وہ اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ دوسرا انعام دل کا سکون ہے۔ جو لوگ تہجد کی عادت ڈال لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دن کی پریشانیاں رات کے سجدوں میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ دل ہلکا ہو جاتا ہے، ذہن صاف ہو جاتا ہے اور فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ انسان کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ تیسرا انعام رزق میں برکت ہے۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، بلکہ وقت، صحت، تعلقات اور مواقع بھی رزق ہیں۔ تہجد پڑھنے والا انسان دیکھتا ہے کہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، بند راستے کھلنے لگتے ہیں اور کم وسائل میں بھی برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ چوتھا انعام گناہوں کی معافی ہے۔ رات کی تنہائی میں جب بندہ سجدے میں گر کر رو پڑتا ہے تو اس کے آنسو گواہی دیتے ہیں کہ وہ واقعی نادم ہے۔ اللہ کو ندامت بہت پسند ہے اور وہ ایسے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ پانچواں اور سب سے قیمتی انعام ایمان کی تجدید ہے۔ تہجد انسان کے ایمان کو زندہ کر دیتی ہے۔ جو دل دنیا کی الجھنوں میں کمزور ہو جاتا ہے، وہ رات کی عبادت سے دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ پر یقین بڑھتا ہے، آخرت کی فکر جاگتی ہے اور گناہ بدصورت لگنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اور صالحین تہجد کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص رات میں اللہ کا ہو جاتا ہے، دن میں اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ ہم سب تھکے ہوئے ہیں، دل سے بھی، زندگی سے بھی، اور شاید اسی لیے اللہ ہمیں رات میں بلاتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ تہجد صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، یا وہ لوگ جو بہت بڑے گناہوں سے پاک ہوں۔ یہ سوچ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تہجد سب سے زیادہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ٹوٹ چکے ہوں، تھک چکے ہوں اور دوبارہ اللہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہوں۔ تجدید نیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کامل ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار ماننے سے انکار کر دے۔ اگر زندگی میں کوتاہیاں ہیں، نمازیں چھوٹتی رہی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، تو بھی تہجد کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ بس نیت کیجئے کہ یا اللہ، میں تیرے پاس لوٹ رہا ہوں۔ آغاز بہت سادہ ہونا چاہیے۔ 2 رکعت بھی کافی ہیں۔ لمبی تلاوت ضروری نہیں، آنسو ضروری نہیں، بس دل حاضر ہونا چاہیے۔ سردیوں میں الارم لگائیے، گرم کپڑے تیار رکھیے اور دل میں یہ احساس رکھیے کہ آپ اللہ کی دعوت پر اٹھ رہے ہیں۔ تہجد کے بعد شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سوچیے کہ اللہ نے آپ کو جاگنے کی توفیق دی، آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیا۔ یہ خود ایک بہت بڑا انعام ہے۔ شکر دل کو مزید نرم کر دیتا ہے اور عبادت میں مٹھاس بڑھا دیتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے،
اللہ اسے مجمع میں کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جو رات میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، دن میں حالات اس کے سامنے جھکنے لگتے ہیں۔ اور آخر میں دعا، یا اللہ ہمیں سردیوں کی راتوں کی قدر عطا فرما، ہمیں تہجد کی عادت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری ایمان کو زندگی بھر زندہ رکھ، آمین۔ اگر یہ بات دل کو چھو گئی ہو، کسی ایسے شخص تک پہنچا دیں جسے آج رات اللہ کی ضرورت ہے۔ شاید یہ ویڈیو کسی کی تہجد بن جائے۔ شیئر کر دیجئے، سیو کر لیجئے، شاید کسی سرد رات کام آ جائے۔ اگر یہ بات دل کو چھو گئی ہو، کسی ایسے شخص تک پہنچا دیں جسے آج رات اللہ کی ضرورت ہے۔ شاید یہ ویڈیو کسی کی تہجد بن جائے۔ شیئر کر دیجئے، سیو کر لیجئے، شاید کسی سرد رات کام آ جائے۔